أشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس کلام کو نازل فرمایا ہے. انسان کی رہبری کے لیے یہ کتاب اتری ہے، اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جو انسان کے ہر کام پر رہبری کرتی ہے اور انسان کو گمراہی سے بچا کر راہ ہدایت پر لاتی ہے. اس کا مقام تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل اور بلند ہے. اس کے مقام کی، اس کے مرتبے کی کوئی کتاب نہیں ہے. جب یہ کتاب اونچی ہے تو اس کے پڑھنے کے بھی آداب ہیں. تو قرآن کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس کو بسم اللہ سے پڑھا جائے. اب بسم اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی آیتوں میں سے ایک مستقل آیت ہے، کسی سورے کا یہ جز نہیں ہے. جیسے الحمدللہ کے شروع میں لکھا ہوا، اسی طرح جو ہے قرآن کے اندر 114 صورتیں ہیں، اس میں سے 113 صورتوں کے شروع میں جو ہے لکھا ہوا ہے، اور سورہ براءت جو ہے اس کے شروع میں اعوذ باللہ نہیں لکھا ہوا ہے، یہ بسم اللہ نہیں لکھا ہوا ہے. تو 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا. تو یہ بسم اللہ صورت کا جز نہیں ہے، یہ مستقل ایک آیت ہے جو دو صورتوں کے درمیان فصل اور فرق کرنے کے لیے لائی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اب دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کا کے جو فضائل ہیں یہ بے شمار ہیں، اس کے جو فوائد ہیں، اس کی جو برکات ہیں بے شمار ہیں. اس کے اوپر جو ہے بڑی بڑی کتابیں اس کے فضائل پر لوگوں نے تحریر کی ہیں، لکھی ہیں. لیکن یہاں مختصراً بسم اللہ کے متعلق میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو ذرا توجہ سے سنیں. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بھی یہ حکم دیا کہ جیسے پہلی وحی حضرت جبرائیل لے کے آئے تو قرآن کی پہلی آیت جو آپ پر نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس میں بھی یہ کہا گیا اقرأ بسمک کہ آپ اللہ کے نام سے شروع کرو. اس کے اندر اللہ کے نام سے شروع کرنے میں ایک تو بندے کی عاجزی ہے، اس لیے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں ایک عاجز بندہ ہوں، میں ایک کمزور بندہ ہوں، میں بے حیثیت آدمی ہوں. اس لیے اے اللہ میں آپ کے نام کی مدد سے، آپ کے نام کے مدد سے اور آپ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے اور آپ کے نام کے ساتھ میں اس کو شروع کرتا ہوں. تو بسم اللہ قرآن کے ساتھ اور اسی طرح ہر کاموں کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، اس کے فضائل بہت سارے ملتے ہیں. تو بسم اللہ کے اندر جو با ہے، یہ با کے اندر جو زیر ہے با ہے، با مکسور مجرور ہے جر کی حالت میں. تو فرماتے ہیں کہ یہ بسم اللہ کی با جو ہے اس کے اندر 3 معنی ملتے ہیں. ویسے تو با کے کئی معنی آتے ہیں، لیکن یہاں پر جو بسم اللہ کی با ہے اس کے 3 معنی ہیں. ایک تو مصاحبت کے ہیں، اور دوسرے استعانت کے ہیں، اور تیسرے ہے تبرک کے ہیں. یعنی مصاحبت کا معنی جب با کا لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کرتا ہوں.
اور اگر با سے استعانت کے معنی لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اللہ کے نام سے مدد حاصل کرتے ہوئے کام کا آغاز کرتا ہوں۔ اگر با سے تبرک و برکت کے معنی لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے کام کا آغاز کرتا ہوں۔ تو یہ بسم اللہ کی جو با ہے اس کے 3 معنی آتے ہیں۔ تو بہتر یہاں پر لگتا ہے، راجح جو معنی لگتا ہے استعانت کا، یعنی اللہ کے نام کی مدد سے میں کام کا آغاز کرتا ہوں، مدد طلب کرنا کے معنی مناسب لگتے ہیں۔ اسم کے معنی آتے ہیں نام کے، کسی بھی چیز کے نام کو آپ اسم کہتے ہیں عربی کے اندر۔ اور اسی طرح اللہ کی ذات، بسم اللہ کے اندر 3 نام ہیں، ایک ہے اللہ، دوسرا ہے رحمان اور تیسرا ہے رحیم۔ اللہ کہتے ہیں کس کو؟ کہ اس ذات کو جو تمام صفات کا جامع ہو، تمام کمیوں، عیبوں، نقصانوں سے پاک ہو، ہر چیز کا خالق و مالک ہو، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح رحمان کہتے ہیں جو بہت رحم والا ہو۔ رحمان کا تعلق انسان کی دنیاوی زندگی سے ہے، اور رحیم کا تعلق جو ہے اخروی زندگی سے ہے۔ اور ویسے اللہ کے اندر انسان کی ویسے 3 کیفیتیں، 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت اس کی پیدائش کی ہوتی ہے، اور دوسری اس کی دنیاوی زندگی ہوتی ہے، اور تیسری اس کی اخروی زندگی ہوتی ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، یہ تینوں نام انسان کی زندگی کے 3 حالتوں پر دلالت کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کی پیدائش، انسان پہلے بے حیثیت کچھ نہیں تھا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، نام و نشان نہیں تھا، لیکن اللہ نے انسان کو عدم سے وجود بخشا۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اب خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی چیز کا خالق و مالک نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں اللہ جو ہے انسان کے وجود پر دلالت کر رہا ہے، کہ انسان کی خلقت پر دلالت کر رہا ہے۔ اور اسی طرح انسان کی زندگی، دنیاوی زندگی، پیدائش کے بعد میں انسان کی جو ہوتی ہے وہ دنیاوی زندگی ہوتی ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک اس کو دنیاوی زندگی کہا جاتا ہے۔ تو یہ رحمان انسان کی دنیاوی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ دنیاوی زندگی سے اس طریقے پر تعلق رکھتا ہے کہ انسان کو پیدا کر دیا، اور پیدا کرنے کے بعد انسان کو اللہ کی مرضیات پر چلنا ہے اور اللہ کی نامرضیات سے بچنا ہے۔ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اس پر عمل کرنا ہے، جس سے اللہ خوش نہیں ہوتا اس سے بچنا ہے۔ گویا انسان کے اوپر جو ہے رہبری اور انسان کے لیے ہدایت کا سامان اللہ نے مہیا کر دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے گمراہی کے راستے سے بچا دیا۔ رہبری اللہ نے قرآن کے ذریعے اور نبی کے ذریعے دی۔ تو رحمان کا مطلب ہے بہت رحم کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو گمراہی سے بچانے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے، دنیا کے اندر حق پر چلنے کے لیے، گمراہی سے دور رہنے کے لیے اللہ نے رہبری فرمائی نبی کے ذریعے۔ شیطان سے ہمیں بچایا نبی کی رہبری کے ذریعے، نبی کو رہبری کے لیے بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحمان کے ذریعے رحمان جو ہے انسان کی دنیاوی زندگی پر دلالت کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے ہماری رہبری نہ فرماتے تو پھر ہم کوئی کہ آدمی راہ راست پر آ جاتا ہے اور پھر گمراہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی آدمی جو ہے عبادت کر لے، ہزاروں سال عبادت کرے، لیکن اگر اس کو کوئی رہبر نہ ملے تو اس کو گمراہ ہونے کے لیے 1 منٹ نہیں لگتا۔ جیسے کئی بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں کہ ہزار سال عبادت کرے اور شیطان نے آ کر انہیں 1 لمحے میں بھٹکا دیا۔ تو اس لیے رحمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب عبادت کرتا ہے تو عبادت کرنے کے بعد، راہ راست پر چلنے کے بعد، ہدایت ملنے کے بعد میں اس ہدایت پر قائم رہنا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ اس ہدایت پر قائم رہنا یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے رحمان کی صفت میں یہ داخل ہے۔ اللہ نے ہمیں جو ہے رحمانی صفت کے ذریعے بچا لیا اور رحمت پر قائم رکھا اور ہدایت پر قائم رکھا۔ اور تیسرا نام ہے الرحیم۔ الرحیم کا تعلق جو ہے آخرت سے ہے۔ انسان جب دنیا سے
رخصت ہو جائے گا، اس کی موت واقع ہو جائے گی، جب اللہ کے یہاں پہنچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے، اس کے ساتھ خصوصیت والا معاملہ کریں گے، اس لیے کہ وہاں پر جو رحمت کا معاملہ ہوگا وہ صرف ان لوگوں کا ہوگا جن کو رحمان والی صفت نے گھیر کر دنیا کے اندر ہدایت پر قائم رکھا ہوگا اور باقی رکھا ہوگا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت میں رحم کا معاملہ کریں گے اور ان کو جو ہے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کریں گے۔ تو یہ تین ناموں کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے۔ اللہ کا تعلق انسان کی پیدائش سے ہے، اس کی خلقت سے ہے، اور رحمان کا تعلق اس کی دنیاوی زندگی سے ہے، اور رحیم کا تعلق اخروی زندگی سے ہے۔ اور اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن کی صفت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ رحمان کا معاملہ بہت بڑا رحم کرنے والا، نہایت تو بڑا مہربان ہے۔ اس کا مطلب دنیا کے اندر اللہ کی رحمت کی چادر پھیلی ہوئی ہے۔ جو شخص ایمان والا ہے، فرما بردار ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت کی چادر میں ہے۔ جو شخص بے ایمان ہے، نافرمان ہے، اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کرتا، قرآن کی ہدایت پر عمل نہیں کرتا، اللہ کا انکار کرتا ہے، کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، بت پرست ہے، مجوسی ہے، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے چادر میں لیے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی کوئی آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو اللہ اس کو روزی دے رہے ہیں، کوئی عبادت نہیں کر رہا، غیر اللہ کو پوج رہا ہے، تب بھی اللہ اس کو روزی دے رہے ہیں۔ تو رحمان کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے، اور اللہ کی رحمت وسیع ہے دنیا کے اندر، چاہے وہ کافر ہوں چاہے مسلمان ہوں، سب کو جو ہے اللہ کی رحمت اپنی چادر میں لیے ہوئے ہیں۔ اور رحیم کا تعلق جو ہے یہ خصوصیت کے ساتھ ہے، اس سے رحمت تامہ اور کاملہ مراد ہے، اور اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ ایمان والے کا جو معاملہ آخرت میں ہوگا وہ اللہ کی رحیمی صفت والے سے ہوگا۔ اور اسی طرح قرآن جو ہے یہ تمام آسمانی کتابوں کا مجموعہ اور خلاصہ ہے۔ جتنے صحیفے کتابیں اتری تھی تمام انبیاء کے اوپر، سابقہ انبیاء کے اوپر، رسولوں پر، سب کا خلاصہ جو ہے قرآن کے اندر ہے۔ اور قرآن کا جو خلاصہ ہے، قرآن کی جو تفسیر ہے، جو اس کے مطالب و مفاہیم ہے، وہ سورہ فاتحہ میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کے اندر جو مضامین جمع کر دیے گئے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع کر دیے گئے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم گویا کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اس کا مفہوم اور اس کا نچوڑ ہے، اس کا مغز ہے۔ تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی ہر صورت میں اللہ نے کیا ذکر کیا۔ جب بسم اللہ قرآن کا خلاصہ ہے تو قرآن میں اللہ نے کیا ذکر کیا؟ اللہ نے قرآن کی ہر صورت میں تین باتیں ذکر کی، تین چیزیں ذکر کی۔ ایک ہے توحید، اور دوسری ہے رسالت، اور تیسری چیز ہے آخرت۔ پہلی چیز ہے توحید، اور دوسری چیز ہے رسالت، اور تیسری چیز ہے آخرت۔ یہ تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ہر صورت میں ذکر کیا۔ تو ان تین چیزوں کو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی رکھا ہے۔ تو اللہ کا تعلق جو ہے وہ توحید سے ہے۔ توحید سے اس طریقے پر اللہ کا تعلق ہے کہ اللہ کسے کہتے ہیں؟ جو خالق کی طرف اگر ہم توجہ دیکھیں، خالق کسے کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والی ذات اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر تمام خوبیوں والی صفات ہو، تمام اچھائی والی صفات جس کے اندر ہو، اور جو نقائص، عیبوں اور کمیوں سے پاک ہو، ہر ذرے کا خالق ہو، ہر شے کا خالق و مالک ہو۔ تو جب ان چیزوں پر ہم توجہ دیتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا، ہر عیب سے پاک، تمام خوبیوں کا جامع اور تمام اچھی صفتیں جس کے اندر ہے، وہ ایک ہی ذات ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ اللہ کے علاوہ کسی کے اندر ایسی صفات نہیں ملتی۔ تو جس طرح اللہ کی ذات اپنی صفات میں، اللہ کی صفات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی ذات میں، اس کے نام میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے لفظ اللہ سے توحید کا ثبوت ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی معبود نہیں۔ تو اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے لفظ اللہ سے توحید پر یہ دلالت کرتا ہے۔ اور الرحمن سے جو ہے رسالت کا ثبوت ہوتا ہے۔ الرحمن سے رسالت کا ثبوت اس طریقے پر ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا
اور انسان کے لیے دنیا کو دارالامتحان بنایا۔ یہ انسان کے لیے دنیا آزمائش کا گھر ہے، ہر قدم پر انسان کے لیے آزمائش ہے۔ شیطان ہے جو انسان کا دشمن ہے، جو ہمیشہ انسان کو جو ہے گمراہ کرنے کی تدبیریں اختیار کرتا ہے، اور اسی طرح انسان کا خود کا نفس امارہ ہے، برا نفس ہے، جو اس کو گناہوں پر برائیوں پر آمادہ کرتا ہے، اس کو ابھارتا ہے۔ تو جب یہ انسان دارالامتحان میں ہے، آزمائش کے گھر میں ہے، آزمائش کے مقام میں ہے، تو اللہ نے اس کو پیدا کر کے دنیا کے اندر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا۔ انسان کو رہبری کی ضرورت پیش آئی، انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے کسی نہ کسی رہبر کی ضرورت تھی، تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ ہمارے لیے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تاکہ اللہ کے نبی ہمیں ہدایت کی راہ بتائیں، سیدھی راہ بتائیں، اور صراط مستقیم پر چلنے کی تلقین کریں، اور صراط مستقیم کیا ہے وہ بتا دیں۔ تو الرحمن کا تعلق رسالت سے اس طریقے پر ہے کہ انسان کی رہبری اللہ نے کروائی نبیوں کے ذریعے، اور اسی طرح رحیم کا تعلق جو ہے آخرت سے ہے، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ آخرت کے ساتھ رحیم کا تعلق اس طریقے پر ہے کہ انسان دنیا کے اندر رہبر کی بات مان کر راہ حق پر چل کر دنیا سے جائے گا، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت والی صفت کا معاملہ کریں گے۔ اب رحمت والی صفت کا معاملہ کیسے کریں گے؟ جب جنتیوں کو جنت میں لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھیں گے کہ تریدون شیئا ازیدکم، کہ تم لوگ مزید کچھ چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا بندوں سے، جب جنت میں لائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اللہ کہے گا کہ آپ لوگ مزید کچھ چاہتے ہیں کیا؟ تو بندے کہیں گے اللہ الم تبیض وجوہنا، کیا آپ نے ہمارے چہروں کو رونق نہیں کیا، منور نہیں فرمایا؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ وتنجینا من النار، کیا آپ نے ہمیں جہنم سے نہیں بچایا؟ اے اللہ آپ نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا، بس ہے، کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے ان بندوں کے لیے، جو میرے اور ان بندوں کے درمیان میں میرے دیدار کے لیے جو پردہ درمیان میں حائل ہو رہا ہے، اس پردے کو ہٹا دو اور میرا دیدار میرے نیک اور میرے مقبول بندوں کو دکھا دو، میرا دیدار کرا دو۔ جب پردہ ہٹے گا اور ایمان والے بندے جب اللہ کا دیدار کریں گے، تو حدیث میں آتا ہے کہ مومنین کے لیے اللہ کے دیدار کے علاوہ دیدار سے بڑھ کر کوئی اور نعمت جنت کی نہیں افضل نہیں ہوگی۔ گویا جب ایمان والا اللہ کا دیدار کرے گا تو جنت کی ہر نعمت اس کی نظر میں ہیچ ہوگی اور حقیر ہوگی، اس کے وہ ایسا سمجھے گا کہ میں اللہ کا دیدار کر لیا، اب اس کے علاوہ کسی مزید نعمت کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ رحیم کا تعلق آخرت سے ہے، آخرت کے اندر اللہ مومنین کے ساتھ ایک خصوصیت والا معاملہ کریں گے۔ اور رحمان اور رحیم کا فرق بھی یہی ہے کہ رحمان کا مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت دنیا کے اندر عام ہے، چاہے ایمان والا ہو، چاہے کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، سب کو اللہ روزی دے رہے ہیں، سب کو عیش و عشرت کا سامان دے رہے ہیں۔ اور رحیم یہ صرف خصوصیت والا معاملہ ہوگا، اور آخرت میں اللہ اس کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ بسم اللہ کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کو گنو، اس میں 19 حرف ہیں۔ اگر آپ گنیں گے بسم اللہ کے اندر تو 19 حرف ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے جہنم بنائی، اس جہنم کے اوپر 19 فرشتوں کو اللہ نے معمور کیا۔ گویا جس طرح دروازوں پر واچمین کھڑے ہوتے ہیں، داروغہ ہوتے ہیں، اسی طرح جہنم کے جو ہے 19 داروغہ ہوں گے، 19 فرشتے ہوں گے جو جہنم پہ کھڑے ہوں گے اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈھکیلیں گے۔ قرآن کہتا ہے علیہا 19 کہتے ہیں کہ اس پر 19 فرشتے ہیں۔ تو اس روایت میں ملتا ہے کہ جہنم کے فرشتے 19 ہیں، بسم اللہ کے حروف بھی 19 ہیں۔ تو لہذا جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کثرت سے کرے گا تو وہ بسم اللہ کے ایک ایک حرف کے بدلے جہنم کے ایک ایک فرشتے سے نجات پائے گا۔ تو جتنی مرتبہ بسم اللہ پڑھیں گے، کثرت سے پڑھیں گے، تو اس کے ایک ایک حرف کے بدلے میں، ایک ایک حرف کے عوض میں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جہنم کے فرشتے سے نجات دیں گے۔ اس کی ایک فضیلت تو یہ ملتی ہے، اور ایک فضیلت اس کی یہ ملتی ہے
کہ پورے دن کے اندر 24 ساعتیں 24 گھنٹے ہیں. تو نکتے کی بات فرماتے ہیں کہ 24 ساعتوں میں سے آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. تو جب آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو ان 5 وقت کی نماز کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے 5 ساعتیں 5 گھنٹوں کے اندر اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. یعنی وہ اب شیطان کے شر و مکر و فریب حادثات سے جو ان 5 گھنٹوں میں محفوظ ہو جاتا ہے. اب جو اس کے ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد اپنی زبان پر رکھتا ہے تو فرماتے ہیں کہ جو بقیہ 19 ساعتیں ہیں اور 19 گھڑیاں ہیں، 19 گھنٹے ہیں، یہ بسم اللہ کے ورد کی وجہ سے آدمی اس سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. تو بسم اللہ کی بڑی فضیلت ہے. ایک تو یہ ہے کہ آدمی جہنم کے 19 فرشتوں سے حفاظت پا لیتا ہے، اور دنیا کے اندر 24 ساعتوں میں سے 5 ساعتوں میں نماز کے ذریعے اور بسم اللہ کے 19 حروف کے ذریعے 19 ساعتوں سے آدمی حفاظت پا لیتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ بسم اللہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر یہ اللہ جو ہے اللہ کا اسم اعظم ہے. یہ اسم اعظم کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اسم اعظم وہ ہے کہ اس کے طفیل، اس کے واسطے سے جب آدمی کسی چیز کا سوال اللہ سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں. وہ اسم اعظم کے طفیل میں، جیسے کہ ہم دنیا کے اندر کسی سے کوئی کام مانگنے جاتے ہیں یا اپنی کوئی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کسی کے پاس کسی کا واسطہ لے کے جاتے ہیں تو آپ کا واسطہ جتنا بڑا ہوتا ہے کام اتنا جلدی ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے 99 نام ہیں، للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا. اللہ کے 99 نام ہیں اور ان ناموں میں سے آپ جس نام سے بھی اللہ کو پکارو اللہ سنتا ہے. لیکن فرماتے ہیں ان ناموں میں سے ایک نام اسم اعظم ہے. اسم اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کو اس نام کے ذریعے اگر آپ کسی چیز کو مانگیں گے اس کا واسطہ دے کر تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا کر دیں گے. تو اکثر محدثین وغیرہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی اسم اعظم ہے، اسی کے نام کے ذریعے آپ اپنی دعاؤں اور حاجتوں کو اللہ کے سامنے رکھا کرو. لیکن بعض کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے اسم اعظم کو بعض حکمتوں کی وجہ سے چھپا دیا، مخفی رکھا، ظاہر نہیں کیا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن کے اندر ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے. ضرور بھی ضرور اس گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اس گھڑی کو مخفی رکھا، چھپا دیا. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ رمضان کے اندر ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس رات میں جو عبادت کر لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی، لیکن اللہ نے اس رات کو بھی چھپا دیا، انسان کے سامنے ظاہر نہیں کیا. حکمتوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھا، اس لیے کہ انسان کی ایک خصوصیت ہے، انسان کے اندر ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اگر آپ کسی چیز کی اہمیت بتائیں، اس کی عظمت بتائیں، اس کی فضیلت بتائیں تو انسان اسی چیز میں مگن ہو جاتا ہے، اس سے آگے نہیں نکلتا. اسی لیے کہ جب انسان کو اگر رمضان کے اندر شب قدر کی فضیلت کس رات میں آئے گی اس رات کو بتا دیا جائے، اس کو متعین کر دیا جائے. اسی طرح جمعہ کے دن دعا کب قبول ہوتی ہیں اگر اس کی بھی تعین کر دی جائے، اس کو بھی منتخب کر دیا جائے تو انسان صرف انہی لمحات کے اندر عبادت کرے گا، اس کے علاوہ عبادت نہیں کرے گا. اور اسی طرح اگر یہ بتا دیا جائے کہ اللہ کا اسم اعظم یہ ہے، اللہ ہے، تو اب اس کے سامنے اسم اعظم کو ظاہر کر دیا جائے تو انسان جو ہے صرف اسی نام کا ذکر کرے گا، دیگر ناموں کو چھوڑ دے گا. ایک تو یہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کو اگر اسم اعظم اور دعا قبول ہونے والی چیز اور اس کا لفظ معلوم ہو جائے، اللہ کا نام معلوم ہو جائے، تو وہ پتہ نہیں اس نام کا استعمال کرتے ہوئے کیا کیا اچھائی مانگ لے اور کیا کیا برائی مانگ لے. اچھائی مانگ لیا تو ٹھیک ہے، لیکن برائی مانگ لیا تو اس کے لیے تباہی ہے، نجات کے بجائے الٹا نقصان ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم کو مخفی رکھا ہے. جب کوئی چیز اہمیت والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پوشیدہ رکھتے ہیں، چھپاتے ہیں، تو اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے اور اس میں بندے کا فائدہ ہوتا ہے. اگر شب قدر کو اللہ ظاہر کر دیتا تو بندہ رمضان میں کوتاہی کرتا، صرف اسی رات میں عبادت کرتا اور یہ سوچتا کہ میری مغفرت ہو گئی. اگر جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ دعا کی قبولیت کے وقت کو ظاہر کر دیتے کہ فلاں وقت دعا کی قبولیت کا ہے تو بندہ اسی میں صرف دعا کرتا، بقیہ جمعہ کا دن جو افضل دن ہے اس کو ضائع کر دیتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے
یہ حکمتوں کے ذریعے، حکمتوں کے پیش نظر اللہ نے ان چیزوں کو مخفی رکھا اور پوشیدہ رکھا، اس کو چھپا دیا ہے. اسی طرح اور فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ان تینوں نام اللہ نے فرمایا کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اے اللہ کے نبی آپ یا تو اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، یا تو اللہ کو پکارو یا رحمان. اور فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہی دو نام سب سے معظم ہیں، بابرکت ہیں اللہ کے پاس. احب الاسماء الی اللہ تعالی عبد اللہ و عبد الرحمن، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے سب سے پسندیدہ ناموں میں سے یہ دو نام ہیں، ایک ہے عبداللہ، دوسرا عبد الرحمن. لیکن ہمارا معاملہ ناموں کے معاملے میں ذرا الٹا ہے. ہم ایسا نام رکھنا چاہتے ہیں کہ جو کسی کا نہ ہو، بالکل نیا. یعنی یہ ہے کہ اب ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ لوگ جب نام رکھنے کے لیے آتے ہیں، مصعب ہمارے پاس اللہ نے ہمیں نعمت سے نوازا ہے، ہمارے یہاں بچہ یا بچی، لڑکا لڑکی کی ولادت ہوئی ہے، آپ کوئی نام تجویز کر دیں. ہم کہتے ہیں کہ حسن رکھ لو، کہتے ہیں تو ہمارے پاس یہ پرانا نام ہوگا. حسین رکھ لو، مطلب یہ پرانا نام. عبد الرحمن رکھ لو، عبداللہ رکھ لو، مطلب مصعب ایسا نام بتاؤ کہ جو کسی کا نہ ہو، کوئی نہیں رکھا، بالکل نیا نام. تو اب مول صاحبوں کو ایسا لگنے لگا ہے کہ اب ایک ہمیں فیکٹری بنانی چاہیے جس میں نئے نئے نام جو ہے بنے. مسئلہ عجیب و غریب ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ نام پسند ہے اور مخلوق رکھنا نہیں چاہتی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما ہیں، ان کے نام ہم رکھنا نہیں چاہتے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اولاد اور آپ کی صاحبزادیوں کے نام ہم رکھنا نہیں چاہتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ ناموں میں سب سے عظمت والے نام یہ ہیں، لیکن ہمیں وہ نام پسند نہیں آتے. جب اللہ کے منتخب کردہ نام، اللہ کے پسند کردہ ناموں کو ہم اختیار نہیں کریں گے، اس کو ہم پسند نہیں کریں گے، اپنی اولاد کے لیے نئے نئے ناموں کی تجویز کریں گے اور علماء کے پاس نئے نئے ناموں کی درخواست لے کر جائیں گے، تو فرمائیے جو نام معظم تھے، جو بابرکت والے نام تھے، ان کو نہیں رکھنے کی وجہ سے اولاد کے اندر دینداری کیسے آئے گی؟ اولاد کے اندر جو ہے دین کی محبت اور دین کے اندر راہ حق پر چلنے کی لوگوں کو جو ہے رہبری کیسے ملے گی؟ ہم حسن حسین نام رکھنا پسند نہیں کرتے، ہم عبداللہ عبد الرحمن نام رکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے دیندار ہو جائے، میری بیٹی جو ہے رابعہ بصریہ ہو جائے، حضرت فاطمہ بن جائے. نام نہیں رکھیں گے لیکن امیدیں بڑی ہیں. دنیا کے اندر ہماری زندگی کو ہم جو ہے بربادی کے راستے پر چلیں گے اور تمنا یہ ہوگی کہ میری موت مدینے میں آئے اور میں سیدھا مرتے ہی جنت میں چلا جاؤں. احکامات کی خلاف ورزی ہم کرتے ہیں. قرآن جو ہمیں کہہ رہا ہے، اللہ جو ہمیں کہہ رہا ہے، وہ ہمیں پسند نہیں. نئی چیزیں چاہیے. دنیا کے اندر جو ہے لوگوں نے، دنیا اب نیا دور چلا، فیشن کا دور، تو دنیا کے اندر لوگ نئے طریقے، نئے الفاظ ایجاد کر لیے. کوئی ہلو کہتا، کوئی گڈ مارننگ کہتا، کوئی گڈ آفٹر نون کہتا، گڈ ایوننگ کہتے ہیں. یہ سارے چیزیں لوگوں کے اندر چل رہی ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا سے کوئی واسطہ نہیں، دین سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن ہمارا معاملہ ہے کہ ہم ان کی پیروی اور ان کی تقلید کر رہے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر ہم بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے، گھر کا دروازہ بند کر رہے ہیں تو ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے. غیروں کے طریقے جن کا تعلق دین سے، رسول سے، اللہ سے دور تک نہیں ہے، ہم ان کے طریقے کو اپنا کر جو ہے شرعی طریقے کو چھوڑ دیے ہیں. ہم گھروں میں آتے ہیں، صبح کا وقت، دوپہر کا وقت میسیجز لوگ کرتے ہیں، جی گڈ آفٹر نون، گڈ ایوننگ، اس طرح. لیکن کوئی آدمی گھر میں داخل ہو رہا ہے، کوئی کام کی ابتدا کر رہا ہے، کسی کام کو شروع کر رہا ہے، دروازہ کھول رہا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھے گا. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرتا ہے تو شیطان ایسے دروازے کو نہیں کھول سکتا. جو آدمی گھر میں بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوتا ہے اس گھر میں شیطان بھاگ جاتا ہے. لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم آتے ہیں تو ہلو ہواریو کر لیتے آتے ہیں، لیکن بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. اور اسی طرح آتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلق کے وقت حدیث میں ملتا ہے کہ جس نے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا دعا پڑھتا ہے تو اس دعا کے ذریعے، اس پر دعا کے پڑھنے کے بعد ہونے والی اولاد کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھ لیتے ہیں. یہ بھی ایک بسم اللہ کی
برکت ہے. لیکن ہماری زبانوں سے بسم اللہ نکل گیا. بسم اللہ کی کثرت کرنے سے انسان جو ہے جہنم سے بچتا ہے. بسم اللہ کی کثرت کرنے سے انسان 24 گھنٹے اللہ کے حفظ و امان میں رہتا ہے. بسم اللہ پڑھتا ہے اور دروازہ بند کرتا ہے تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے. بسم اللہ پڑھتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے تو شیطان باہر سے نہیں آ سکتا ہے. اسی طرح انسان جب قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، ایک حکمت کی بات یاد آئی. حدیث میں ایک بات ملتی ہے کہ جب آدمی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بیت الخلاء ٹوائلٹ میں جاتا ہے تو اس صورت میں آدمی اپنا سطر کھولتا ہے، اپنے کپڑے کو اتارتا ہے پاخانہ پیشاب کرنے کے لیے. تو فرماتے ہیں اس وقت آدمی کا سطر کھل جاتا ہے اور جنات اور شیاطین جو ہے انسان کے سطر کو دیکھتے ہیں، اس کے سطر کو تاکنے لگتے ہیں. تو فرمایا کہ جس نے بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے، باتھ روم میں ٹوائلٹ میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھا اور بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ جنات اور شیاطین اور اس انسان کے سطر کے بیچ میں ایک پردہ کر دیتے ہیں. اب وہ اس کا سطر شیطان کو نظر نہیں آتا. اس لیے جب بھی ہم کہیں بھی جائیں، کوئی بھی کام شروع کریں، بسم اللہ کے ذکر کے بغیر نہ کریں. بسم اللہ کے اندر بہت فضائل ہیں، بہت اللہ کے سب سے بڑے نام اس کے اندر ہے. اللہ ہے، الرحمن الرحیم ہے. اللہ کا ایسا نام ہے کہ یہ کسی کا اور کا نام نہیں ہو سکتا. الرحمن ایسا نام ہے کہ کسی کا نام ہم تنہا نہیں پکار سکتے. جیسے ہم کسی کا نام رکھتے ہیں عبداللہ، عبد الرحمن. اگر کوئی آدمی صرف کسی کو رحمان رحیم پکارے تو وہ گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ یہ نام مخلوق کے نہیں ہو سکتے. ہاں اس کو آپ کسی کی طرف، اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے رکھیں کہ اللہ کے بندے عبد الرحمن، رحمان کے بندے، عبد الرحیم، رحیم کے بندے، تو درست ہے. لیکن ہم نام عبداللہ، عبد الرحمن رکھ لیتے ہیں لیکن عبد غائب کر دیتے، صرف رحمان رحیم پکارنے لگتے ہیں، تو یہ بھی گناہ کی چیز ہے. اس لیے نام بھی کسی کا اگر عبد الرحمن عبداللہ ہو تو اس کو بھی پورا نام پکارا جائے، آدھا اور ناقص نام نہ پکارا جائے. تو یہ تھی بسم اللہ کے فضائل اور اس کے احکامات، اور بسم اللہ کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے اور اس کا ہماری زندگی سے کیا جوڑ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں پر اللہ کے ذکر و اذکار کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھنے اور اس کلمے کے ساتھ ہماری زبانوں کو جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.